کیا مسلم دنیا کشمیر پر ہمارے موقف کو تسلیم کرتی ہے؟ نہیں۔ سعودی عرب اور انڈیا کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ پاکستان کے بجٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ سعودی عرب کی انڈیا میں اور انڈیا کی سعودی عرب میں بے تحاشا انویسٹمنٹس ہیں۔ یو اے ای اور انڈیا کے تعلقات بھی ایسے ہی ہیں۔ یو اے ای نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا تھا، اور یہ عین اس وقت ہوا جب انہوں نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کیا تھا، اس کے چند ہی دن بعد ہوا تھا۔ چنانچہ پاکستان کی جب کسی بھی کشمیر پر موقف کو مسلم دنیا تسلیم نہیں کرتی، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر چند مسلمان ملک، چاہے وہ ترکی اور سعودی عربی کیوں نہ ہو، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں تو ہمیں بھی رکھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، یو اے ای ایک بڑا اور طاقتور مسلمان ملک ہے، اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ترکی ایک بڑا اور طاقتور مسلمان ملک ہے، بلکہ تقریباً مسلم امہ کا لیڈر ہے، مسلم امہ میں سب سے بڑا ملک ہے۔ کئی حوالوں سے ترکی تسلیم کر چکا ہے اسرائیل کو، اور آج سے نہیں، دہائیوں پہلے سے تسلیم کر چکا ہے اسرائیل کو۔ اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کے جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، انہوں نے تو ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریر لکھ کے رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر انہوں نے غزہ میں یہ کام کر دیا اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ چنانچہ سعودی عرب کم از کم اس سوچ بچار میں تو ایک طویل عرصے سے ہے۔ ٹرمپ جب اب بھی گئے تو انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو، اور بالکل سعودی عرب نے کھلے عام یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس مسئلے پر سوچ بچار کر رہے ہیں۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے گزشتہ 1.5 سال سے، بات وہاں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اب تو تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ اب تو اسرائیل کے وزیر دفاع، دیگر وزراء کھل کر یہ کہہ رہے ہیں، اور نتن یاہو بھی کسی نہ کسی حد تک کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو فلسطینی ہیں ان کو اب غزہ سے بھی نکال دینا چاہیے۔ یعنی پورے فلسطین پر تو آپ پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں، 1949 سے آپ شروع ہوئے ہیں، بلکہ 1948 سے، اور آہستہ 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 آپ نے پونے فلسطین پر تو قبضہ کر ہی لیا ہوا ہے۔ اب جو تھوڑا سا حصہ فلسطینیوں کے پاس بچ بھی گیا ہے، اس کو بھی آپ اب گیا کہ جب گیا، اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ غزہ کے لوگوں کو سعودی عرب بھیج دیا جائے، کچھ کو یمن بھیج دیا جائے، کچھ کو شام بھیج دیا جائے، کچھ کو اپنا لبنان بھیج دیا جائے، کچھ کو یونان بھیج دیا جائے۔ یعنی کسی نہ کسی طرح کچھ ایسا کر لیا جائے کہ بتدریج زبردستی مار مار کے غزہ کے لوگوں کو یا تو جینوسائیڈ کر دیا جائے، ان کا قتل عام کر دیا جائے، یا پھر ان کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ اور تیسری آپشن آپ غزہ کے لوگوں کے پاس چھوڑ نہیں رہے۔ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ فی الحال ہم 75% غزہ والوں کو دے رہے ہیں اور 25% پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ تو نتن یاہو علل اعلان امریکہ میں جا کر بھی کہہ چکے ہیں، اور امریکہ جانے سے پہلے بھی وہ یہ کہہ گئے تھے کہ 25% پر تو ہم قبضہ کر رہے ہیں۔ تو آج 25% پر کر رہے ہیں، باقی 75% آپ ان پہ چھوڑ رہے ہیں، تو اگلے سال، 2 سال میں، 4 سال میں آپ یہ بھی کر لیں گے۔ چنانچہ فلسطین نام کا ملک آپ دنیا سے ختم کر رہے ہیں، اور ایسے ملک کو اگر سعودی عرب یا ترکی یا یو اے ای تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، ظاہر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا، بالکل ان سے جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر دینا چاہیے، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن انہوں نے کہا ابراہیم ایکارڈ سے متعلق، یعنی کہ فلسطین اسرائیل کو تسلیم کرنے سے معاہدے سے متعلق ہمیں مسلم دنیا کے موقف کو اپنانا چاہیے۔ گویا انہوں نے 2-4 ملکوں کا نام لیا، انہوں نے کہا جو بڑے مسلمان ملک ہیں، یعنی سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا اور ایران، اگر یہ ملک 4 ملک تسلیم کر لیں تو گویا پاکستان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان کی بات کا بادی النظر میں مطلب یہی تھا۔ انہوں نے کہا ہم اس پر ابھی سوچیں گے، یہ ایک مشکل معاملہ ہے، ابھی ہم، یعنی گویا کہ پاکستان حکومت نے اس بات کو سوچنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر مسلم دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، تو اگر مسلم دنیا تسلیم کر لے تو گویا ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ گویا انسان، وہ جو ہمارا موقف ہے کہ آج اگر ہم نے فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کر لیا تو دنیا کہے گی کہ کیس تو بالکل ایک جیسا ہے نا۔ اگر آپ اس نظیر کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو بھی تسلیم کر لیں۔ دیکھیں، اب بات بہت سادہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ملک احمد خان صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب آصف سعید کھوسہ نے پاناما کیس کے فیصلے میں یہ کہا تھا
کہ اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر سکے، نااہل قرار دے سکے۔ تو میں نے پاناما کیس کے فیصلے میں جو اختیار دیا تھا سپریم کورٹ نے اسپیکر کو، اسی اختیار کو ایکسرسائز کیا، اور اب میں تحریک انصاف کے 26 ایم پی ایز کو، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے 26 ایم پی ایز کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہوں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ قانون کے طور پر تو کہ بات یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ قانون یہ اجازت دیتا ہے۔ بین ہی ایک ہی جیسا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی غاصبانہ قبضہ ہے، غصب ہے فلسطین پر بھی، اور یہاں بھی غاصبانہ قبضہ ہے، غصب ہے کشمیر پر بھی۔ اگر آپ فلسطین پر اسرائیل کے غصب کو تسلیم کر لیں گے، چاہے سعودی عرب اور یو اے ای کے پیچھے لگ کے کریں، ترکی کے پیچھے لگ کے کریں، ملائیشیا کے پیچھے لگ کے کریں، یا اگر خدا نخواستہ ایران بھی تسلیم کر لے تو بھی آپ یہ کام کر لیں، تو ان کے ساتھ تو مسئلہ کشمیر اس طرح سے نہیں جڑا ہوا جس طرح ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تسلیم کر دیں گے کہ ہندوستان کا حق ہے کشمیر کے اوپر، اور اگر کشمیر پر ہم ہندوستان کا حق تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ تو ہم غداری کریں گے ہی، جو اتنے سالوں سے وہ اپنا خون بہا رہے ہیں وہ تو ہم غداری کریں گے ہی۔ ہم انڈس واٹر ٹریٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر ہندوستان کا جب کشمیر پر قبضہ ہوگا تو پھر دریا بھی کشمیر سے ہی نکلتے ہیں، پھر پانی پر بھی قبضہ ہوگا، پھر اور بھی بہت کچھ ہوگا، پھر ہمیں اور بھی بہت سے معاملات میں ہندوستان کی ہیجمنی کو، اس پورے خطے میں اس کی چودراہٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر ہم پر فیٹف کے مسائل بھی آئیں گے، بہت سارے مسائل آتے جائیں گے، اور ہمارے اوپر اگر کوئی مسئلہ نہ بھی آئے تو کشمیری جو اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کیا ان کے خون کا سودا کرنا، کیا ان شہیدوں کے قبرستانوں کا سودا کرنا پاکستان کو زیب دیتا ہے؟ ہم اس معاملے پر مسلم امہ جو بھی نام نہاد قسم کی موجود ہے آج دنیا میں، اس کے پیچھے آخر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں اپنے حکمرانوں کی، تو پھر وہ جو حافظ نعیم ٹائپ لوگ صبح دوپہر شام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو پھر اس سے تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کے شبے بالکل درست ہیں۔